بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کی کتاب گیندا سے ماہ اگست کے دوسرے ہفتے کا کام مکمل کریں گے۔ ماہ اگست کے دوسرے ہفتے کے سبق خاکے میں آج رشتوں کی اہمیت، تہوار منانے کی اہمیت، نئے الفاظ، معروضی سوالات اور تحریری جوابات، اس کے علاوہ رنگوں کے نام شامل ہیں۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 12 کھولیے۔ آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے خوشی کا دن۔ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس کو کتاب پر رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور الفاظ کی ادائیگی اور اس کے تلفظ کو سیکھتے جائیے۔ امی دیکھیں کتنا اچھا رنگ آیا ہے۔ زارا صبح آنکھ کھلتے ہی امی کے پاس بھاگتی ہوئی گئی اور اپنے مہندی کے لگے ہاتھ دکھائے۔ امی نے اسے پیار کیا اور عید مبارک کہا۔ زارا اور علی تیار ہونے لگے۔ دونوں تیار ہو کر آئے تو بہت پیارے لگ رہے تھے۔ زارا نے گلابی فراق پہنی تھی جس میں ستارے لگے تھے۔ علی نے کرتا شلوار پہنا تھا، اس کی کوٹی اور ٹوپی پر شیشے لگے تھے۔ دادا جان اور ابو بھی تیار تھے۔ تایا جان اور ان کا بیٹا فوزان بھی آ گئے تھے۔ سب نے سوئیاں کھائیں اور عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ چلے گئے۔ نماز کے بعد سب عید ملے۔ واپسی پر ابو نے بچوں کو غبارے دلوائے اور مٹھائی خریدی۔ گھر آ کر امی اور دادی جان کو سب نے عید مبارک کہا۔ اب عیدی ملنے کا وقت تھا۔ دادا جان، ابو، تایا جان سب نے عیدی ملی۔ زارا اور علی نے ان کو سلام کیا۔ زارا نے اپنے ستاروں والے پرس میں پیسے رکھے اور علی نے اپنی جیب میں۔ علی باہر اپنے دوستوں سے عید ملنے گیا۔ راحیل سے اس کی 2-3 دن سے لڑائی تھی، لیکن آج دونوں غصہ ختم کر کے خوشی خوشی ایک دوسرے سے عید ملے۔ پھر علی اور زارا پھپھو جان کے گھر سوئیاں دینے گئے۔ پھپھو جان نے بہت پیار کیا اور عیدی دی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے امی ابو کے ساتھ نانا جان کے گھر گئے۔ وہاں اپنے ماموں جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ خوب کھیلے۔ رات کا کھانا کھا کر واپس آئے۔ دونوں کو بہت ساری عیدی ملنے کی خوشی تھی، مگر سب رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی۔ اچھا بیٹا، آپ نے سبق پڑھا خوشی کا دن۔ اس میں عید کے دن کے بارے میں بتایا گیا۔ عید کی خوشی تو آپ نے دیکھا نا کہ چاند رات سے شروع ہو جاتی ہے۔ زارا نے بھی مہندی لگائی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اپنی امی کے پاس آئی، اپنی امی کو مہندی دکھائی اور امی نے اس کو عید مبارک کہا۔ آپ نے دیکھا گھر میں سب خوش تھے۔ زارا، دادا جان، ابو جان، علی، تایا جان، ان کا بیٹا فوزان، سب گھر میں خوش تھے۔ اور پھر دادا جان، ابو جان، تایا جان اور ان کا بیٹا فوزان جو تھا وہ سب عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ گئے۔ نماز کے بعد پھر سب نے عید ملی اور ابو نے بچوں کو غبارے دلائے۔ زارا کے پاس ایک ستاروں والا پرس تھا، اس نے اس میں عیدی رکھی تھی۔ علی باہر اپنے دوستوں سے عید ملنے گیا اور آپ نے دیکھا کہ علی کا دوست جو راحیل تھا، جس سے اس کی لڑائی تھی،
وہ اس سے بھی عید ملا۔ تو بیٹا عید ایک ایسا تہوار ہے، آپ کو پتہ ہے نا، عید جو ہے وہ اللہ کے حکم سے منائی جاتی ہے، اللہ کے حکم سے منایا جانے والا تہوار ہے۔ اور تو یہ اس کہانی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ رشتہ داروں اور دوستوں سے تعلقات قائم رکھنا اور آپس کے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا اور ایک دوسرے سے گلے ملنا، کیونکہ رشتہ داروں سے اور دوستوں سے تعلقات جوڑنا اللہ کو بھی پسند ہے، اسی لیے اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں رونق اور مزہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے پچھلے ہفتے بھی دیکھا تھا، جو آپ کو سبق پڑھایا گیا تھا اس میں رشتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ جس طرح میرا اور آپ کا ایک رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا، اسی طرح سے ہمارے رشتہ دار ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم ان کے گھر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو عید ایک ایسا تہوار ہے جب سب آپس میں ایک دوسرے سے گلے شکوے دور کرتے ہیں اور عید ملتے ہیں، اور یہاں پر علی اور راحیل جن کی آپس میں لڑائی تھی، انہوں نے بھی اپنا لڑائی جھگڑا ختم کیا اور آپس میں عید ملی۔ اس کے بعد وہ اپنی پھپھو جان کے گھر گئے، نانا جان کے گھر گئے، ماموں جان کے گھر گئے، اسی طرح عید کا پورا دن انہوں نے گزارا اور پھر رات کا کھانا کھا کر واپس گھر آئے۔ تو عید کی سب سے زیادہ خوشی جو تھی وہ بچوں کو تھی۔ اچھا بیٹا، اب آپ نے جو مشکل الفاظ تھے جن کو آپ کو انڈر لائن آپ نے کیا تھا، یہ وہ الفاظ ہیں، میں ان کو ایک دفعہ پھر سے پڑھ رہی ہوں، آپ اپنی انگلیز پہ رکھیں۔ مہندی، عید مبارک، گلابی، ستارے، ٹوپی، شیشے، سوئیاں، عیدگاہ، غبارے، مٹھائی، سلام، جیب، غصہ، خوشی، عیدی، لڑائی۔ یہ الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، ان کو آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے املے کے لیے۔ اب اس کے بعد بیٹا آپ کے صفحہ نمبر 14 پر مشق ہے، پڑھیے اور رنگ بھریے۔ اس میں درست جواب کے دائرے میں آپ کو رنگ بھرنے ہیں۔ 3 دائرے آپ کے سامنے ہیں، جو نمبر 1 ہے، یہ سبق ڈیش کے دن کے بارے میں ہے۔ اب یہاں 3 دائرے دیے ہوئے ہیں، اس میں آپ کے پاس 3 آپشن ہیں: سالگرہ، عید، جشن آزادی۔ تو سبق جس طرح آپ نے ابھی سنا، پڑھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو درست جواب کے دائرے میں رنگ بھرنا ہے۔ تو یہ سبق کس دن کے بارے میں ہے؟ جی، عید کے دن کے بارے میں ہے۔ تو یہاں عید جہاں لکھا ہوا ہے اس میں آپ کو رنگ بھرنا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، زارا نے ہاتھوں پر ڈیش لگائی تھی، کریم لگائی تھی، مٹی لگائی تھی یا مہندی لگائی تھی؟ کیا لگایا تھا؟ شاباش، زارا نے مہندی لگائی تھی۔ نمبر 3، زارا نے ڈیش رنگ کی فراک پہنی تھی، گلابی رنگ کی، پیلے رنگ کی یا نیلے رنگ کی؟ کس رنگ کی فراک پہنی تھی؟ شاباش، گلابی رنگ کی فراک پہنی تھی۔ کس رنگ کی فراک پہنی تھی؟ گلابی رنگ کی۔ نماز ڈیش سب عید ملے۔ نمبر 4، نماز ڈیش سب عید ملے۔ نماز سے پہلے سب عید ملے، نماز کے بعد سب عید ملے یا نماز کے وقت سب عید ملے؟ ویری گڈ، نماز کے بعد سب عید ملے۔ عید کی نماز پڑھ کے سب عید ملے تھے نا، تو نماز کے بعد سب عید ملے۔ واپسی پر ابو نے بچوں کو ڈیش دلوائے۔ کیا دلوائے تھے؟ کھلونے، برگر یا غبارے؟ جی، کیا دلوائے تھے؟ غبارے دلوائے تھے۔
اچھا بیٹا، یہاں آپ کی درست جواب تحریر میں ہیں، آپ اس کو دیکھ کر اپنا کام مکمل کیجیے گا۔ اب ہے سوالوں کے جوابات لکھیے۔ صفحہ نمبر 15 پر سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، امی نے زارا کو پیار کر کے کیا کہا؟ امی نے زارا کو پیار کر کے کیا کہا؟ جی، امی نے زارا کو پیار کر کے عید مبارک کہا۔ علی نے، سوال نمبر 2 ہے، علی نے عید کے دن کیا پہنا تھا؟ علی نے عید کے دن کیا پہنا تھا؟ یاد آیا آپ کو؟ علی نے عید کے دن کرتا شلوار پہنا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، نانا جان کے گھر علی اور زارا کس کے ساتھ کھیلے؟ نانا جان کے گھر علی اور زارا کس کے ساتھ کھیلے؟ نے ماموں جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ کھیلے تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، علی اور راحیل لڑائی کے باوجود عید کیوں ملے تھے؟ علی اور راحیل عید کیوں ملے تھے؟ کیونکہ عید جو ہے وہ خوشی کا تہوار ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے لڑائی جھگڑے کو ختم کیا اور عید ملے۔ سوال نمبر 5 ہے، علی اور زارا کو عیدی ملنے سے زیادہ کس بات کی خوشی تھی؟ تو کس بات کی خوشی تھی علی اور زارا کو؟ جی، علی اور زارا کو عیدی ملنے سے زیادہ رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی تھی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے تھے عید کے دن، تو ان کو عیدی سے زیادہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی تھی۔ اچھا بیٹا، یہاں سوال اور ان کے جوابات تحریر ہوئے ہیں تاکہ آپ اپنی کاپی میں صفائی کے ساتھ ان سوالات کے جوابات لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہے صفحہ نمبر 15 پر ایک مشق آپ کی اور ہے، اس میں ہے رنگوں کے نام پہچان کر لکھیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہاں پر آپ دیکھیں مختلف رنگوں کی فراک بنی ہوئی ہے، اس میں گرین یعنی کہ ہرا، لال، نارنجی اور نیلا رنگ ہے۔ تو یہ رنگ آپ کو پہچان کر ان کے نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں ہری فراک ہے وہاں ہرا رنگ لکھنا ہے، جہاں لال فراک بنی ہوئی ہے وہاں آپ کو لال رنگ لکھنا ہے، جہاں نارنجی رنگ آپ کو پتہ ہے اورنج کلر ہوتا ہے جس کو آپ کو اورنج کہتے ہیں، تو نارنجی رنگ لکھنا ہے آپ کو، اور اسی طرح نیلے رنگ کی جو فراک ہے اس کے آگے آپ کو نیلا رنگ لکھنا ہے۔ تو بیٹا ماہ اگست کے دوسرے ہفتے کا کام یہاں ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور جو کام آپ کی کاپی کا ہے اس کو آپ کو کاپی میں کرنا ہے، سوالات کے جوابات آپ کو کاپی میں کرنا ہے، اور پڑھیے اور رنگ بھریے۔ جو مشق نمبر 1 ہے اس کو آپ کو کتاب میں کرنا ہے، رنگوں کے نام آپ کو کتاب میں لکھنا ہے، سوالات کے جوابات آپ کو کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب یہاں ہم اپنا کام ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔